بہت شکریہ جنید صاحب. اصل میں تو یہاں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ لمحے اچھے گزر جائیں، چونکہ ماشاءاللہ آپ جس طرح کی گفتگو اپنے پروگرام میں کرتے ہیں اور جس طرح کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے اس وقت معاشرے میں، بہت ضرورت ہے اخلاقیات سے جڑے ہوئے موضوعات کو ڈسکس کرنے کی، اور اپنے رہنے سہنے کے جو طریقہ کار تھے، جو اپنی ثقافت تھی. آپ کو یہاں بلانے کا مقصد بھی کنزل صاحب یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا خاندان ہے، جو ایک یونٹ ہے خاندان کا، وہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے. ہم اس کو جتنا بھی مضبوط کریں اتنا ہی ہمارا معاشرہ جو ہے، قوم جو ہے وہ توانا بنے گی. اور اس کے یہ دیکھیں نا، اب ماشاءاللہ دیکھیں آہستہ آہستہ ہم گرو کر رہے ہیں. یہ شروع میں نہیں کہتے تھے ایسے، اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں نہیں ایبسلیوٹلی کے بعد ایکسیلنٹ دیکھیں اب انہوں نے سیکھ لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انگلش تو اس کو اب کافی رواں ہو چکی ہے میرے دوست کو. جنید صاحب بات یہ ہے کہ اکثر میں یہ کہتا بھی ہوں اور سوچتا بھی ہوں کہ برتن جہاں ایک جگہ پڑے ہوں وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، کوئی یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ان کو آہستہ آہستہ ان برتنوں کی آواز کو فیملیز میں ختم ہونا چاہیے. وہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آواز بڑھ جائے گی، اسے وہی دبا لینا چاہیے. بہت ہی افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک جو ساس اور بہو ہے اس میں ماں اور بیٹی کا پیار پیدا نہیں ہو سکا. حالانکہ ہم مختلف محفلوں میں اور مختلف پروگرام میں اور مختلف ڈراموں میں ان چیزوں کو اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، مگر آج بھی اس اتنی جدید دنیا میں، اتنے جدید دور میں، اتنے ایڈوانس دور میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اس حوالے سے. لیکن ہمارے ہاں تو گانے تک جو ہے وہ اسی موضوع پہ بنے ہوئے ہیں. میں ساس کٹنی، میں ساس کٹنی، کٹنی صدوقہ اولے. دیکھیے نا، اور اس گانے کی وجہ سے زندگی پوری میں اس عورت نے اپنے بھائی کو گھر سے نکالا تھا. چند بہو نئی نئی گھر میں آئی اور 2-3 دن بعد موصوف کوئی FM لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ گانا چل گیا، میں سس کٹنی صندوقاں اولے. تو اس نے بھائی کو گھر سے نکال دیا. اس نے کہا بھی کہ بھائی جو کہنا ہے FM والوں کو کہو، مجھے کیا کہتی ہو. اور اس کے بعد بہن ہماری نے اپنے گھر میں سے سارے صندوق بھی اٹھوا دیے تھے اس ڈر سے. ہاں، کہیں صندوقاں اولے لے آئی نہ جائے کدھرے بہو. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. بہو بڑی پیاری بچی ہے جی، بڑی اچھی بچی ہے، بڑی ڈیسنٹ بچی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بہو اللہ تعالیٰ سب کو دے. اور ادب و آداب بھی اس کے عادات میں شامل ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کا اپنی بہو سے جو اتنا پیار ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کی اور دورانی صاحب کی دوستی ہے. جنید صاحب دیکھیے، جو بزرگوں کا پیار ہوتا ہے وہ بچوں میں رہنا وہی چاہیے، ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے. اولادوں میں آنا چاہیے. بالکل. آپ دیکھیے نا، اب اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سگے بھائی بڑی اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، مگر آگے جو اگلی جنریشن ہوتی ہے، ان کے بچے، وہ آہستہ آہستہ آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور علیحدہ ہو جاتے ہیں، فیملی ٹوٹ جاتی ہے. تو میں بالکل دورانی کی وجہ سے اپنی بہو کو، جو اب ہماری بیٹی ہے، دورانی کی نہیں، اب تو ہماری بیٹی ہے، اس سے واقعی پیار کرتا ہوں اور ہے بھی بڑی اچھی. اب اس بات کو کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ان کی جو بیٹی ہیں، ہماری بیٹی جو بیائی جا چکی ہیں، وہ اکثر اپنی بھابھی سے، یعنی بہو ہماری سے کچھ چیزیں لے لیتی ہیں. کبھی کوئی سوٹ لے لیا شادی پہ پہننے کے لیے، کبھی زیور لے گئی، حالانکہ اس کی اپنی بھی چیزیں ہیں ماشاءاللہ. کبھی نہیں ڈیڈی، ہر ہفتے 2 ہفتے بعد. تو کیا ہو گیا؟ ہاں، وہ کب انکار کرتی ہے، مگر اس کے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی مینرزم ہوتے ہیں. آپ کسی کی کوئی چیز لیتے ہیں، مثلا کپڑے، اگر سوٹ لے گئی ہے کوئی، تو بھائی آپ نے اگر پہنا ہے، اسے یوز کیا ہے، تو واپسی پہ آپ ڈرائی کلین کرا کے اسے واپس کر دیں. اگر آپ نے اس کا زیور لیا ہے تو جس طرح لے کے گئے ہیں اس طرح اس کو اسی پیکنگ کے ساتھ واپس کریں. دیکھیے نا، ہم پرانے وقتوں میں جب ایک دوسرے کو کوئی کھانے پینے کی چیز بھیجتے تھے، کبھی کوئی سالن پکا کے بھیج دیا، ساگ وغیرہ پکا ہوا ہے وہ بھیج دیا، کوئی کبھی سوجی کا حلوہ. جی جی جی، دل کر رہا ہے، لازماً جی چاہ رہا ہوگا، اس لیے منہ سے نکلا سوجی کا حلوہ. بہانے سے اپنی پسندیدہ ڈشیں بتاتے رہتے ہیں.
یہ آپ کے جو سالہ صاحب ہے میرا خیال دنیا کا واحد انسان ہے, مجھے بتا رہا تھا کہ جب بہت شدت سے ان کا گاجر کا حلوہ کھانے کو دل کرے اور اویلیبل نہ ہو, کہتے ایک ہاتھ سے میں گاجر کھاتا ہوں, دوسرے سے کھویا کھا لیتا ہوں. تو جنید صاحب کسی کے گھر کوئی کھانے پینے کی چیز بھیجتے تھے تو واپسی پہ وہ یا تو برتن دھو کے بھیجتا تھا یا اسے دو کہ پھر اس میں کوئی چیز ڈال کے واپس بریانی ڈال دیتے تھے. نہیں تو کیا وہ جی بریانی بھی نوٹ کریں جی, سوجی کا حلوہ اور بریانی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح اگر نہ کیا جائے اور کوئی دوسرا ناراض ہو, اگر بھابھی نے یا بیٹی ہماری نے بہو نے اس بچی کو کہا ہے کہ بھائی کپڑے کم از کم ڈرائی کلین کروا کے لے آتی, میں نے اب پہننے تھے, اب میں کہاں. ویسے تو سوری سے معافی سے کرنل صاحب, کسی کی چیز پہننی نہیں چاہیے. ہاں صحیح, ضرورت پڑے تو لے لے, ویسے تو پہنے, میں نے زندگی میں کسی کی چیز نہیں پہنی. آپ کی بھی وہ نہیں تو کسی نے آپ کی پہنی. بھی چونکہ کوئی نہیں پہنتا اس کو خارش نکل آتی ہے. دورانی بھائی یہ نہ کہیں میں نے ساری زندگی بھائی جان کے اترے ہوئے کپڑے پہنے ہیں, جوتی پہنی ہے. اترے ہوئے نہیں, تم اتار کے بھی پہن لیتے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں جنید صاحب کہ اگر وہ نند اور بھابھی نے اگر بیچ میں کوئی ایسی گفتگو کی ہے تو موصوفہ بیٹی کی طرف سے فوری طور پہ سٹینڈ لیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ بہو اب ہمارے گھر میں ہے, بیٹی سسرال جا چکی ہے, تو گھر کا سارا نظام اور سکون خراب کر دیتی ہیں. بھائی اگر آپ بیٹی جو ہماری بہو ہے اس کے آپ جذبات کا یا خیالات کا خیال نہیں کریں گے تو پھر لڑائی جھگڑا ہی ہے نا جی. اگر آپ اسے ابھی بھی غیر سمجھیں گے اور اپنی بیٹی جو اب بیگانی ہو چکی ہے اسی کو ہی پیار اور محبت دیں گے تو پھر تو بھائی لڑائی جھگڑا ختم. جنید صاحب میں نے تو اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے, اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کو بڑا کیا سمجھا کے کہ پیار محبت سے رہنا چاہیے. بالکل, کوئی چیز مانگ لے تم فوراً دو, ہاں نو پرابلم, وہ واپس دے دے تو ویل اینڈ گڈ ہے, نہ دے تو اگلی دفعہ نہ دینا اس کو. دورانی بھائی میں نے بھی اپنی بیٹی کو یہی تربیت دی ہوئی ہے. آپ کی بیٹی الجھتی ہے تو وہ بھی الجھتی ہے, پھر بچپن کی سہیلی ہے, اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے. اوہو, تو پھر اس نے کیوں برا منایا جب اس نے کہا کہ بھائی ڈرائی کلین کر کے لے آتی, سوری کر لیتی تو بات ختم ہو جاتی. اور ڈیڈی ایسا ایک بار نہیں ہوا, ایسا کئی بار ہوا ہے. کبھی میری جولری کا جھمکا نہیں ہے اس میں, کبھی گلے کا سیٹ نہیں ہے, کبھی کوئی نگ اتار کے پھینک دیا اس نے کہیں پہ, کبھی پریس کر کے کپڑے نہیں دیے, کبھی ڈرائی کلین کر کے نہیں دیے, کبھی دوپٹہ گم کر دیا ہے. میں کیا کیا برداشت کروں, پھر بھی میں چیز اٹھا کے دے دیتی ہوں. بیٹا آپ رشتے میں چھوٹی ہو, اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو مجھے بتاتی, میں کیوں بیٹھی ہوں یہاں پہ. اوہو, میرا مطلب ہے کہ رشتے میں بڑا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات کی آپ غصہ کر جائیں. اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کی نا, اتنا ہی کہا کہ بھائی ڈرائی کلین کر کے لے آتے واپس. بہرحال چھوڑے اس بات کو, کہنا یہ صرف چاہتا ہوں جنید صاحب کہ جہاں ایک جگہ رہنا ہو وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے, بلکہ بڑی بات بھی ہو جائے تو یار کیا ہے. جی سر, بھائی جان ان کا کھانا پینا بھی بڑا اکٹھا ہے ساتھ, دونوں کو پیار اتنا ہے. اس دن بٹیا نے شیشلک اور وائٹ قورمہ بنایا تھا تو آپ کے لیے بھیجا نہیں تھا انہوں نے. آپ کی کبھی کھانے پینے کے علاوہ بھی کبھی گفتگو ہوئی ہے, کبھی آپ نے کہا ہو کہ موٹر سائیکل کا موبائل بڑی پرانا ہو گیا ہے, یا آپ نے کبھی کہا ہو کہ پنکھا خراب ہو گیا ہے, یہ آپ ضرور بتاتے ہیں کہ ہنڈیا آج خراب ہو گئی ہے. موٹر سائیکل کا موبائل اس کے لیے کبھی پرابلم رہا ہی نہیں, وہ موٹر سائیکل کے موبائل میں اکثر پکوڑے تال لیتا ہے. جنید صاحب, جب آپ کسی بہن بھائی کو, میں بالکل نہیں یہ کہتا کہ یہ کوئی غیر ہے, میرا بھائی ہے چھوٹا, آپ کی بھابھی کا بھائی ہے تو میں بھی اسے ہمیشہ بھائی سمجھتا ہوں, شکریہ. مگر جب آپ اس طرح کسی دوسرے کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب اس کی جو حرکت میں نے نوٹ کی, میری نظر سے تو اس کی کوئی عزت کم نہیں ہوئی, چونکہ بھائی ہے ٹھیک ہے, مگر اس کے سامنے جب میں نے کہا تو یہ 2 دن چپ کر کے بیٹھی رہی, بیچاری بولی نہیں ہے. مجھے اس بات کا بھی دکھ رہا. 2 دن خاموش رہی. جی ہاں, صاحب یہ نسخہ تو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ بیوی کو 2 دن تک چپ کیسے رکھا جا سکتا ہے. بھائی جب بھائی کی کوئی ایسی حرکت سامنے آئے گی جو کہ واضح بھی ہو گئی, ثابت بھی ہو گئی, تو اس پہ پھر کیا بولیں گے.